الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تھے اس چیز کا تذکرہ کیتا گیا ایک چیز ہے اللہ نو ایک مننا، دوسری چیز ہے اللہ نو ایک من کے پھر اس کا اعلان اور اظہار کرنا۔ تیسری چیز ہے اس اظہار تو بعد اس چیز تے استقامت اختیار کرنا۔ استقامت اس چیز دا نام ہے کہ جس وقت کوئی انسان اقرار کریندا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب یہ اس کے ذمے ضروری ہو گیا کہ اب اس اقرار پر وہ بندہ پختہ رہے، ثابت قدم رہے۔ یہ ایڈا سوکھا نہیں، اس اقرار تو بعد پھر مخالفت، ایذامہ، تکلیفاں، دکھ او ضرور آندے۔ اللہ پاک فرمائندے ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. فرمایا کہ تساں گمان کر لیا ان تدخل الجنہ کہ تسی جنت وچ داخل ہو ویسو. خالی اس گل دے آکھن نال کہ اساں مومن ہاں، اساں ایمان لایا، فرمایا ذرا پہلے لوگوں دے دیکھو جنہ اے گل کیتی نا کہ ساڈا رب ساڈا رب اللہ ہے، وقت اس گل دے آکھن تو بعد مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہاں تے بڑیاں تکلیفاں آئیں، دکھ آئے، گھر گئے دکھاں دے اندر، طوفان امڈا آئے تکلیفاں دے. مختلف انداز دے اندر پروردگار عالم دی طرفوں بھی آزمائشاں آ گئی، اور جنہ اے گل کیتی ہائی کہ ربنا اللہ، اللہ اے گل پہلے دس دتی آئی. اس سوکھا کم نہیں ہے، بڑا اوکھا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو اللہ پہلو دس دتا کہ تسی آکھدے پیو ربنا اللہ، اس تے کچھ ہو سی تے کہ ہو سی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے حوصلے امتحان آوے سی، آزمائش آوے سی، کدے خوف نال، کدے بھوک دی، تے دیساں اس واسطے ویکھنا چاہندا میرے بوئے تے کھلوندا یا کسے غیر دے دروازے تے رہندا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کدے کدے انج ہو سی میں انہاں دے مال ختم کر دے سی، کدے جانا دے اعتبار نال موتاں کثرت نال واقعہ کر دے سا، کدے لگے ہوئے خوبصورت باغاں دے پھل وچ کمی کر دے سا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. پروردگار عالم فرمائندے اس حد تک حسنے کہ وزلزلوا ہلا دیتے گئے، اور اس حد تک ہویا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. اللہ دے سچے پیغمبر انہاں دے صحابہ آکھن لگ پے متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدو آسی. اللہ پاک فرمایا اکا فکر نہ کرو، الا ان نصر اللہ قریب. اس دا مرادی معنی عرض کریں دا اللہ فرمیندن
گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں، جیڑا مینڈے پیچھے سب کچھ چھوڑ آندا اللہ دن میں بس اس دی کنڈ نہ لگن دے، بس میں ڈھمن نہ دیندا اس نوں، میرے پیچھے جیڑا بھوک برداشت کر ویندا فرمایا میں اس نوں بھوکا ماریا کدے نہیں۔ تو فرمایا جیڑا بندہ اقرار کریندا کہ میرا رب کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا فریاد رس کون ہے، میری بگڑی بناون والا کون ہے، مصیبتاں نوں ٹالن والا کون ہے، ثم استقاموا، پھر اس گل تے ڈٹ ویندا، پھر دنیا دی کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی مفاد، کوئی نفع، کوئی نقصان اس بندے نو وقت اس گل تو ہٹا نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماون، صحابہ اکرام آئے، کتاب المناقب بخاری چ روایت آندی ہے، آ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرن لگے یا رسول اللہ اسڈے کن اللہ کولو دعا چا کرو، اتنے دکھ، اتنیاں تکلیفاں، اے ظالم دشمنان اسلام، دشمن دین کے حال ساڈے نال پہ کریں دن، اللہ کولو دعا چا کرو ساڈے واسطے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دا خلاصہ یہ، آپ نے فرمایا میرے یارو بڑی جلدی کرن لگ پے ہو، تہاڈے تو پہلے جنہاں لوگاں اے گل منی نا کہ ساڈا رب کون ہے، انہاں واسطے گڑے کھودے گئے اور انہاں زندہ انہاں گڑیاں وچ گاڑ دتا گیا۔ فرمایا لوہے دیاں کنگھیاں بنائیاں گئیاں اور انہاں دیاں ہڈیاں تو انہاں دے جسم تو وہ گوشت اتار لیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اے ساریاں تکلیفاں برداشت کر گئے اور اللہ دی توحید نو چھوڑیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی ویکھو، دعوت ویکھو، اور دوئی سائیڈ تو اتبا آیا، قریشیاں دا سردار ہے، اس نو لوگاں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، تسی بن کے گل کرو۔ وہ آیا مختلف عنواناں نال، کدے دھمکی، کدے لالچ، کدے دولت دا لالچ، کدے حکومت دا لالچ، سارے حربے استعمال کر لے۔ اتنیاں گلاں کرن تو بعد دولت چاہندے ہو ساری دولت دے دیندیا، اے مسئلہ بیان نہ کرو کہ ساری کائنات وچ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے، اے گل چھوڑ دو۔ ساڈے معبوداں دے بارے چ اے جملے نہ آکھے کرو، ساڈے آباء و اجداد دے دین دے بارے چ اے لفظ نہ آکھے کرو جڑے تسی آکھدے ہو کہ انہاں دا مذہب ٹھیک نہیں، اے مذہب ٹھیک ہے، اے گلاں آکھنیاں چھوڑ دیو۔ ہاں دولت چاہندے ہو، اسی دولت دین واسطے تیار ہاں، مکے دا علاقے دا سارا سونا تے چاندی دولت چاہ کے تہاڈے قدمت نثار کر دیندے ہاں۔ اگر بادشاہی چاہندے ہو اسا پورے علاقے دی بادشاہی تہن دے دیندے ہاں۔ سرداری چاہندے ہو اس مکے وچ تہاڈے ابرو دے اشارے تو بغیر مکے چ کوئی فیصلہ نہ ہو سکسی جڑا فیصلہ جب تک تساں نہ فرماؤ۔ اگر کسے
مکے دے اعلی خاندان دے گھر دے اندر تساں شادی کرنا چاہندے ہو، اے سارے کم اساں کر کے تو ہم دے سکدے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پایا اس بات وچ ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا اتبا تو اپنی گل کر چھوڑیا؟ آکھے جی میں گل کر چھوڑی۔ فرمایا ہن میری بھی سن، اپنی سنائیا ہن میری بھی سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ دیاں 38 آیتاں پڑھیاں۔ کہ سنایا؟ بولو یار، کہ سنایا؟ 38 آیات مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ دے سامنے تو سنائیا نا میں ہن بات سن، میں بھی سن۔ میں کوئی گل اپنی نہ کریندا، میں تا جڑی گل بھی کریندا اس سے دی کریندا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد۔ ابو اللہ کے فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ عتبہ اپنی دا سنائیا ہن ذرا مینڈی بھی سن، تے مینڈی زبان چتا اوہ نکل دئی جڑا میری طرف میرا رب وحی کریندا ہے۔ میں جڑی گل تون پیا سنیندا واں، او جڑی کتاب سنیندا واں، جڑی سن کے ول تساں بدک ویندے ہو، ول بار بن کے آدے ہو اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ اللہ پاک فرمائندے انہاں تعجب کیڑی گل تو ہو گیا، میرا پیغمبر تا لوگاں نو دعوت پیا دیندا ہے لا الہ الا اللہ دی دعوت پیا دیندا ہے۔ لوگاں نو اے گل آدا ہے اے لوگو اللہ تو سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ تو سوا مطلوب کوئی نہیں، اللہ تو سوا مقصود کوئی نہیں، اللہ تو سوا نفع تے نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر اے دعوت پیا دیندا ہے، اگو اے گل کے کرے دن اللہ پاک فرمے دن صاد والقرآن ذی الذکر، من قسم اے باز تے نصیحت والے قرآن دی۔ اللہ پاک فرمے دن انہاں کیڑی گل تو تعجب لگ گیا، عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ انہاں اتھو شبہ پہ گیا ہے، اس گل قابل تعجب ہو گئی انہاں دے واسطے۔ اے آدھے نے نہیں جی نہیں، اے بندہ ہے تے بندہ نبی۔ یہ گل پتہ نہیں سمجھو گے کہاں نہ سمجھے جی۔ انہاں دے نزدیک بشریت نبوت دے منافی ہے تے نبوت بشریت دے منافی ہے۔ وہ آدھے نبی بشر
تے انہاں دا کیدا انہاں دا نبی بشر عجبوا ان جاءہم منذر منہم تعجب اس تو ہویا کہ انہاں کول ڈراون والا آیا منہم جڑا انہاں دے وچ ہویا انہاں آکھیا جی نہیں 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 اے تے نہیں ہو سکدا پر اللہ فرمائے دن او آکھن لگے اچھا تہاڈی نبوت تے دعوت نبوت دا خلاصہ ہی وے اجعل الالہۃ الہا واحدا اے آکھنا چاہندے ہو اساں لات بھی چھوڑیے منات بھی چھوڑیے عزا بھی چھوڑیے حبل بھی چھوڑیے اے کرنیاں تے بھرنی والے سارے چھوڑ دے دیے اے جتنے بابے بنا رکھے مزار تے دربار بنا رکھے ہاں جی وہ چھوڑ دے دیے اجعل الالہۃ الہا واحدا اساں سارے نو چھوڑ کے ہکے اللہ نو الہ بنا کے نیے ای گل تے بڑی تعجب خیز گل ہے بڑی عجیب جئی گل ہے تے جیڑا مسئلہ تسی پہ بیان کریں دیو ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ کہ ہوری مذہبے چ اساں اے گل سنی کوئی نہیں ہاں جی اے گل تہاڈی کھڑی ہوئی گل ہے العیاذ باللہ آپ نے اس عتبہ دے سامنے حامیم سجدہ دیاں ایتاں پہ پڑھ دے نے پڑھی آندن تے پڑھی آندن انما انا بشر مثلکم جمیں تساں انسان ہو میں بھی آکھو انسان تساں بھی اولاد آدم وچوں وہ میں بھی اولاد آدم دے وچوں ہاں امتیاز کی وے میری حیثیت تواڈے نالوں وکھری کیڑی گل دے نال فرمایا یوحا الیہ میری طرف اللہ دی طرف وحی کیتی ویندی ہے تے اس وحی وچ پیغام کیڑا دتا ویندا او وحی وچ گاجرا دا مسئلہ کیڑا بیان کیتا ویندا اس وحی دی دعوت کیڑی ہے فرمایا انما الہکم الہ واحد اے کی گل نے اس گل وچ شک کوئی نہیں تردد کوئی نہیں ریب کوئی نہیں اس گل دے اندر کہ انما الہکم الہ واحد تساں ساریاں دا معبود کلا اللہ اور کوئی نہیں اگو فرمایا اے گل آ کے بد استقامت اختیار کرنی ہے بد پکا تھی منائے کدیں رب ذوالجلال فرمائیں فلذالک فادعو واستقم کما امرت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلذالک فادعو اس سے دی دعوت دتی رکھو اس سے دی دعوت چلائی رکھو جس جگہ تے ونجو مکان ہوے دکان ہوے بازار ہوے مسجد ہوے میدان ہوے کوئی بھی جگہ ہوے فلذالک فادعو میرے پیغمبر تہاڈی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ عالم الغیب صرف کون ہے مختار مطلق صرف کون ہے متصرف الامور صرف کون ہے فلذالک فادعو واستقم کما امرت میرے پیغمبر ول پکے تھی ونجو اس سے دے استقامت اختیار کر گنو جس چیز دا تانوں حکم کیتا جا رہا ہے اے ہو جئی استقامت ہوے مسلمانو دوسرے مقام تے فرمایا غالباً سورۃ ہود وچ فرمایا واستقم کما امرت ومن تاب معاکا تہاڈے واسطے بھی ایتھے تابا بمانے ایمان دے وے جڑے جڑے تہاڈے نال ایمان گھن کے آئے سارے واسطے حکم ہے واستقم کے کرو پکے رہو استقامت اختیار کرو مضبوطی نال کھلوتے رہو پیراں وچ کدیں لرزہ نہیں پیدا ہونا چاہیدا کوئی دنیا دا خوف کوئی دنیا دا لالچ کوئی دنیا دی طمع تہاڈے اندروں اس چیز نو کڈ نہ سکے تے انج ہوے ذرا تصور کرو غزوہ تبوک وچ
حضرت کعب، آنکھو آنکھو محبت نال، رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا لمبا واقعہ وہ سورت انفال تے توبہ وچ مذکور ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نہ ونج سکے، اس دی وجوہات انہیں لکھیاں خود، فرمایا حدیث بخاری بڑی لمبی حدیث آندی ہے، خلاصہ رض پیا کریندا، نہ ونج سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے آئے، منافقاں تا عذر پیش کرنے شروع کر دیتے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم۔ اللہ پاک نے انہاں دے بارے دس دیتا، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بن کے سچی سچی گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر کر دیتی، اللہ دے پیغمبر میں تا بالکل تیار ہوں، سواری بھی تیار ہے، اگے نالوں میں مالدار بھی زیادہ ہوں، بننا بھی آیا میں آکھیا اے ہن وینداں تے دیاں وینداں تے اے شامی وینداں، میرے کول تیز رفتار سواری بھی آئی، لیکن میں نہ پہنچ سکیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تونڈا تے ساڈا ہن میں خلاصہ عرض کریندا، ہن پائی کاٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد نال کوئی بندہ کلام بھی نہ، حضرت اوجرا کعب نال کوئی بندہ کلام نہ کرے، سلام نہ کرے۔ حضرت آندے آئے مسجد وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پرانوار نہیں دیکھ دے ہوندے ہے کہ دین میں میرے دین تکیندے کہ نہیں تکیندے، صحابہ تا ہوئے جے حریص ہے اس گل دے، پارل کردیاں آپ نے فرمایا بنجو انہاں نال سلام بھی چھوڑ دیو۔ حضرت کعب بڑے پریشان ہو گئے کہ کراں، چاچے دے پتر دے گھر گئے، یار تو تا میرا دکھ دا بھی ساتھی تے سکھ دا بھی بھرا ویں، اس نال گل اس آکھیا میں نال گل کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ نے اعلان کیتا گھروں بھی وکھرے تھی ونجو، حضرت کعب وکھرے تھی گئے نے، کریندیاں ایک دن مدینے دے بازار چ لگے ویندن، ایک بندہ ملیا ہے، او چٹھی چاہی وددا ہے، نوٹیفکیشن چاہی وددا، اج کل دی بولی دے اندر نوٹیفکیشن ہے، وہ ایک غسان دے بادشاہ دی طرفوں نوٹیفکیشن آیا پیا ہے، کعب میں سنیا ہے تیرا پیغمبر تیرے نال ناراض ہو گیا ہے، ہاں کین فکر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، میں غسان دا بادشاہ اپنی دھی دا رشتہ بھی تن دیندا واں، اپنی حکومت وچ بھی تن شامل کریندا واں، غم کرن دی ضرورت کوئی نہیں، اگر او تیرے نال ناراض تھی گئے تے فکر نہ کر۔ حضرت کعب وکھرے تھیے، پیغام ملیا اس غسان دے بادشاہ دا، تے بات وکھرے تھی کہ زارو قطار رو کے آدم میرے پالن ہارا اتنا میں گر گیا واں، ہن تا لوگاں نو میرے تک سنے منجن دی ضرورت پیش آ گئی ہے، لوگاں دے سنے آمن لگ پے نے، فرمان لگے میں مرتا سکدا ماں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ چھوڑ سکدا۔ مسلمانوں حکومت ٹھکرا دیتی ہے، بادشاہ دے گھر دا رشتہ ٹھکرایا، لیکن جیڑی گل تو ایک باری دل وچ پہ گئی ہے، اقرار کیتا وے کہ میرا رب، ہن اے گل نہیں چھٹ سکدی ہے۔ ہاں جی صحابہ نو او ایک علاقے دے لوگ آئے نے، خلاصہ رض کیتی بیندا، ایک علاقے دے لوگ آئے نے، آکھیا جی سن علاقے واسطے کچھ کاری چاہی دن، ساڈے علاقے چ آ کے ساڈیاں لوگاں نو قرآن پڑھین، 70 کاری میرے نبی نے بھیجے، اعلیٰ قسم دے قراء، انہاں دھوکہ کیتا، انہاں صحابہ نو شہید کر۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی پہاڑی تے چڑھ گئے، بس شہید تو ہو گئے، انہاں آکھیا اسا انہاں دا جسم چاہ کے گھن وساں تے بے حرمتی کرساں، انہاں بات اپنے اللہ کو دعا کی تھی میرے مولا تو آپ بات حفاظت فرمائیں، بات ان چامن گئے تو اللہ ماکھوں یا مکھیاں من دیتی، اگے مرض کی تھی نا اللہ بات کانڈ نہیں لگن دیندہ بندے،
وہ آئے سن کے دیو کاری دیو پڑھاون واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کاری دیتے. ایک گل پوچھا سا دسے سو کیا جس لئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاریاں مجیندے پے تے ان بندے جے پوچھن واسطے گھنن واسطے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے آئے نا بھائی ان بن کے میرے صحابہ نو شہید کر دے سن. جی پکی گل ہے. جیندے جاگدے پیغمبر نو پتہ کو نہ لگیا کہ ان کدے کدی ویندے نے. اسی اتنے ایڈوانس تھی گیا کہ اتو لگو تا تامی انہاں پتہ لگ ویندا فلانا آئے. بل نہ شہید کر دیتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی استقامت دیکھو. حضرت خبیب گرفتار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے بات دعا کی تھی اللہ اے جو کچھ ساڈے نال ہوندا پیا نا اس دی خبر ساڈے نبی نو پہنچا دے. صحابی دا عقیدہ بھی ایوے ساڈے نال ایتھے جو کچھ بھی ہوندا پیا اس نو ویکھن تے جانن والا صرف کون ہے؟ اللہ دے نبی نو ساڈی حالت دا پتہ کوئی نہیں. اللہ نو آکھیا ساڈی خبر اپنے نبی نو دیویں. خبیب گرفتار ہو گئے. بالکل میں اختصار کردا جنہاں دے گھر ہے نا گرفتار ہو کے رہ وہ عورت آکھدی میں اج تک دنیا چ یہو جہا قیدی نہیں دیکھیا. مسلمانوں جڑا آتا نا مینڈا پالن ہار کولے اللہ ہے کفار دے گھر قیدی ہے تے اس قیدی نو حالت قید وچ میرا رب اپنے خزانے میں روزیاں عطا پیا کرے. حیران ہو گئی عورت کہ ساڈے گھر ایتا بدھے ہویا رسیاں دے نال اس کول ہے رزق کتھوں آ ویندا. بس انہاں گرفتار کر کے لے گئے تے بس انہاں سولی تے چڑھاون لگے قتل کرن لگے شہید ہون لگے. تو کفار آئے. میں جی استقامت دی گل کرنا چاہتا کفار آ کے آدن خبیب یار ایک گل کر چا کفر نہ کر شرک نہ کر کوئی کفریہ جملہ بھی نہ آکھ اتنی گل کا کر چا کہ کاش آج میری جگہ تے میرا نبی ہو گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب بڑا کمال دا. فرمایا تساں اے گل پہ سوچیں دے ہو میں اے گل آکھاں خدا دی قسم ایتا ایک جان ہے نا یہ خبیب دے جسم وچ 100 باری روح کٹ کے پائی ونجے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری جگہ تے میرے نبی دے قدماں وچ کوئی کنڈا بھی چوب بنجے. بات فرمایا بلست ابالی بخاری چ الفاظ آندے بلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان للہ مسرعی. فرمایا کہ میں مسلمان ہوں بت لست ابالی حین اقتل مسلما بت میں کوئی پرواہ نہیں جس حال چی میں کوئی شہید کر دے کوئی پرواہ نہیں لیکن میں شہادت تا قبول کر سکتا پر اللہ دے نبی نال سانگا نہ توڑ سکتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ جن آکھیا میں ڈر رب ثم استقاموا وقت اس تے پکے تھی گئے ڈٹ گئے لغزش نائی وقت دکھ سکھ آمدے راندن بات انج نہیں
جے دکھ آیا تا کہیں آکھیا فلانی جائی تے لگے ونجا او فلانے حضرت اوری ہنج کر دیندے نے ہنج کر دیندے نے نہیں ثم استقاموا بات کدیں کدیں سنگی بات ناراض تھی من لگ پوندے نے یار ای تا پکا تھی گیا اس نال برادری ختم کر دیو تعلق ختم کر دیو رسم و رواج جڑے برادری والے اساں وکھرا کر دیو اساں بھی جائے تے بھی نہیں پوچھنا بڑا تیریہ مرے سی نا اساں شادی تے نہیں پوچھنا کیوں اکھ اے ساڈے نال انہاں کمت شریک نہیں ہوندا میرے بھائیو امین گیلانی مرحوم آدائی ہمیں معلوم ہے تمہیں ستم ڈھانا بھی آتا ہے یقین کر اے ستم گر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے گر تم طوفان بن کے آؤ گر تم طوفان بن کے آؤ تو ہم کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بات او پکے ہو گئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی دندر فرمائیں ثم استقاموا اے ہو جائے استقامت اختیار کرے بات رنگ برنگا نہ بنے سمجھو گل رنگ برنگا جس وچ گیا اس سے رنگ وچ رنگیا گیا او جتے گیا انہیاں چلو ویلا ہی بھی کر گینے ہن کے کراں برادری چ نہیں رہندی ہاں حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر وچ لکھا او وقت اے گل آکھی وقت پکا انتیا نا وقت گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلے جیڑا رنگ چڑھیا نا تے رنگ بھی بندہ چڑھے کیڑا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ او رنگ چڑھنا چاہیدا بات او رنگ پاک بنجے انج نہیں ہندو دیوالی کڈین تے چلو رنگ ساڈے تے بھی سٹ گنو پتہ نہ لگے اے کینڈے نال یہ تسی منہ پیچھے رہ گئے میں بڑی اگاں گل کر چھوڑی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا مولا استقامت اختیار کریے بات ہو سی کے فائدہ کے ہو سی رب ذوالجلال فرمائیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا انہاں کول وقت میں فرشتیاں نو مجھیندا ہوندا تے فرشتے موت دے ویلے بھی بادل موت بھی وقت قبر چوں اٹھن ویلیاں بھی او آ کے کیا دن اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے اگے جو کچھ بھی آندا پیا اس دا خوف نہ کر تے جڑا پچھے چھوڑی ویندا پتر پوترے دھیاں دوترے بیوی بچے مال متا جیڑا کچھ تیرے کول موت آئی تا چھٹدا پیا ہے فرمایا اس پچھلے دا غم نہ کر تے اگے دا خوف نہ کر تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے گل کر کے آدم ابشروا بالجنہ کیشری دی کس چیز دی خوشخبری سنے دن ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون بتا دن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا چ بھی تونڈے دوست سنگیاں تے رفیقاں آخرت چ بھی تیرے دوست رفیقاں اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ تے جے اس تے پکا تھی کے آئوں بلکہ اوسیا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم تدعو ملسی جڑا تو پسند کرے سے جڑی شاید تو طلب کرے سے ہاں تو طلب کرے سے اللہ مہیا کر دے سی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ فرمائن تے ایا قرآن دی آیت پہ پڑھن تے جٹ ہوندے نا ہاں شاہ جی فرمائے جو کچھ تساں چاہو اللہ دے سی اللہ وعدہ پہ کہ قرآن جٹ کھلو رہا
ہر کہیں اپنی اپنی سوچ ہوندی نا. جٹ آکھن لگا شاہ جی اللہ ہر شے دے سی اکھے ہاں اکھی جی وات میں حکا پیون دی عادت ہے اللہ اتنے حکا بھی دے سی. اپنی اپنی سوچ ہے نا بھائی. شاہ صاحب بھی بڑے ظریف الطبع آدمی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمان لگے بالکل بھائیا حکا تا ملسی پر حکے واسطے تو اتے پوینی اگ گھنن واسطے بھائی جنتن تا اگ کوئی نہ ہو سی. اے اگ گھنن واسطے دوئے پاسے وات ونجنا پوسیا اس کا میں حکا ہی نہ پینا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو تسی طلب کرے سو او مل سی. اگو اللہ پاک فرمائے دینے اے توحید تے استقامت اختیار کرنا لیو تساں اتھے جس ویلے میرے کولا سو نزلم من غفور الرحیم. اللہ فرمائے دن تسا مہمان ہو سو کہ میں اللہ میزبان ہو سو. الاستقامت فوق الکرامت. ادا کرامت نہ ہوئے نا تے استقامت ہی ہوئے بندے دی جنت دا سبب. تو بہرحال عرض ایک کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک گل مننی کہ اللہ ایک ہے بات اس گل دا اظہار کرنا تے بات اس گل دے اظہار کرن تو بعد اس تے کے کرنا مال دولت اولاد سکھ دکھ نفع نقصان سب کچھ کینڈے اختیار ہے. بس بندہ اس سے دا ہو بنجے تو اللہ تعالی اس دے بعد سارے معاملات اپنے حوالے کر گھندا. اللہ بعد اس نو کسے ہور دے حوالے نہیں کریندا. اللہ من بھی توہن بھی ہر مسلمان نو اللہ استقامت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا.